बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन क़ादरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिदहत सरा। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर साअतों में आप हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। हर बार की तरह आज हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनके लिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं नात गो शायर मोहम्मद आरिफ क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं हुज़ूर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं आपको अपनी पूरी टीम की जानिब से और खुसूसन बिलखुसूस हमारे ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद हुज़ैफ़ा नक्शबंदी की तरफ से आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ क़ादरी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम इनसे तरन्नुम में भी सरकार का ज़िक्र सुनेंगे, तहतुल लफ्ज़ में भी सरकार का ज़िक्र सुनेंगे और इनसे जानेंगे सरकार की नात के ताल्लुक़ से चंद बातें। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद आरिफ क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए नाज़रीन इकराम, मोहम्मद आरिफ क़ादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में आज का पहला कलाम समाअत करते हैं। जी हुज़ूर, क्या सुनाना पसंद करें? अपनी एक नात पाक पेश करना चाहूँगा। जी। दोस्तो उम्र ना यूं अपनी गवाओ, आओ दोस्तो उम्र ना यूं अपनी गवाओ, आओ लो फ़क़त सरवरे आलम से लगाओ, आओ लो फ़क़त सरवरे आलम से लगाओ, आओ ग़म दुनिया में तड़पना है कहाँ की दानिश, ग़म दुनिया में तड़पना है कहाँ की दानिश, अश्क सरकार की उल्फत में बहाओ, आओ अश्क सरकार की उल्फत में बहाओ, आओ तुमको मालूम नहीं कौन है आका मेरे, तुमको मालूम नहीं कौन है आका मेरे, मेरे रस्ते में न दुनिया की बलाओ, आओ मेरे रस्ते में न दुनिया की बलाओ, आओ
لے چلے ہیں میرے احباب جنازہ میرا، لے چلے ہیں میرے احباب جنازہ میرا، تم بھی ہمراہ مدینے کی ہوا آؤ آؤ، تم بھی ہمراہ مدینے کی ہوا آؤ، کاش محشر میں سجے سامنے ان کے محفل، کاش محشر میں سجے سامنے ان کے محفل، وہ کہیں آؤ میری نعت سناؤ، آؤ وہ کہیں مجھ سے میری نعت سناؤ، آؤ سفر طیبہ میں کچھ ایسی کشش ہے عارف، سفر طیبہ میں کچھ ایسی کشش ہے عارف، دل یہ کہتا ہے اسی شہر میں جاؤ، آؤ دل یہ کہتا ہے اسی شہر میں جاؤ، آؤ دوستو عمر نہ یوں اپنی گنواؤ، آؤ لو فقط سرور عالم سے لگاؤ۔ ماشاء اللہ جی، سلامت رہے۔ ناظرین اکرام، محمد عارف قادری صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ ہمارے ساتھ محمد عارف قادری صاحب موجود ہیں۔ عارف بھائی بتائیے گا، ہم تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور محافل میں آنا جانا لگا ہے، تب سے الحمدللہ نہ صرف آپ کو نعت پڑھتے دیکھا ہے بلکہ لوگوں کو آپ کے کلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، ہمارے ناظرین کو آپ آج بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے نعت کب لکھی اور یہ شاعری میں آپ کے استاد کون ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق والی دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھنا، پڑھنا، سننا، یہ انتہائی سعادت کی بات ہے اور یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب کے جو لوگ چنیدہ ہوتے ہیں انہیں یہ سعادت نصیب ہوا کرتی ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، اور گو کہ
میں تو اپنے آپ کو بڑا گنہگار، بڑا عاصی سمجھتا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا ہے کہ آپ نے یہ اس ناچیز کو یہ دولت اور یہ نعمت عطا فرمائی کہ نعت الحمدللہ کہنے کی سعادت حاصل ہے، نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہے۔ جہاں تک اس کے ابتدا کا تعلق ہے تو بحمد اللہ تعالیٰ میں جب چوتھی یا پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا تب سے ہی نعت کا شوق جو ہے وہ پروان چڑھتا رہا۔ والد گرامی نعت کا بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، اور گھر میں ہمارے سالانہ محافل ہوا کرتی تھیں، اس میں بہت اچھے اچھے ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدعو ہوتے تھے، تو انہیں دیکھ دیکھ کر یہ جذبہ بیدار ہوتا چلا آیا۔ اور میں جب 7th کلاس میں تھا تو اس وقت میں نے اپنی جو اردو کی کتاب تھی اس میں ایک نظم تھی محنت کی عظمت، جی، تو اسی کے تسلسل میں کچھ اشعار کہے واہ سب سے پہلے، تو جب غالباً 12 یا 13 سال عمر تھی میری، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پھر 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے وہ جو 40 دیناروں والا واقعہ ہے وہ میں نے منظوم صورت میں لکھا اور اپنے استادوں کو دکھایا، انہوں نے میری بڑی جو ہے حوصلہ افزائی کی اور پذیرائی سے نوازا۔ اس کے بعد میں 9th کلاس میں تھا تو ہمارے استاد گرامی تھے اردو کے جو ٹیچر تھے افتخار احمد افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو وہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک نعت اسمبلی میں پڑھی جاتی تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھی جاتی تھی۔ اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، انہوں نے لکھا کہ جاگ جائیں گے سوتے مقدر میرے خوابوں میں تشریف لا دیکھیے۔ تو اس نعت سے متاثر ہو کر میں نے سب سے پہلے جو نعت کے چند اشعار لکھے اسی کے تتبع میں لکھے، اور اس کا مطلع کچھ اس طرح تھا کہ مدحت مصطفیٰ کا صلہ دیکھیے، میرے سر سے ٹلی ہر بلا دیکھیے، یا نبی آپ کے شہر کی دید کو ہم تڑپتے ہیں صبح و مسا دیکھیے، دونوں عالم میں ہونا ہے گر کامیاب اپنا سب کچھ انہی پر لٹا دیکھیے، ان کے مدحت نگاروں میں عارف بھی ہے دیکھیے اس کا بخت رسا دیکھیے۔ تو یہ اشعار اس وقت جس وقت میں 9th میں تھا اس وقت میں نے لکھے، یعنی وہ پھر آپ نے آگے جا کر وہ نعت ہوتی ہے میں جو شعر لکھا کہ کمال فکر نہ کسب ہنر کی بات ہے، یہ عطائے رب جلی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے اور سرکار کی نگاہ ہوتی ہے تو ہی پھر نعت ہوتی ہے۔ آئیے محمد عارف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحت اللفظ میں ان کا کلام سماعت کرتے ہیں۔ عارف بھائی، ہمارے ناظرین کو اپنی کوئی تضمین لکھی ہوئی تضمین کوئی پیش کیجئے گا۔ جی، ہمارے وطن عزیز کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مستند شاعر گزرے ہیں جناب حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور زمانہ نعت ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ تو اس نعت پر میں نے تضمین کے اشعار کہنے کی سعادت حاصل کی، میں پیش کرتا ہوں۔ صد شکر تیرے در پہ میرا سر ہے خمیدہ، صد شکر تیرے در پہ میرا سر ہے خمیدہ، تیرے ہی سبب چہرائے ہستی ہے دمیدہ، اے خالق اقدس کی نگاہوں کے چنیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تخلیق جہاں تیرے قصیدے کی ہے تشبیب، تکذیب تیری رب دو عالم کی ہے تکذیب، دیتا ہے خدا تیری اطاعت ہی کی ترغیب، دیتا ہے خدا تیری اطاعت ہی کی ترغیب، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ اور شعر دیکھیے کہ تو تاب ادیباں تو دم نعت نگاراں، تو تاب ادیباں تو دم نعت نگاراں، تو فضل الہی کی گھٹا نور کی باراں، اور تو ماہ عرب مہر عجم نیر فاراں، کیا بات ہے، کیا تو ماہ عرب مہر عجم نیر فاراں، تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں، کیا کہ تو حسن سخن جان ادب شان قصیدہ، اور چرچا ہے تیری ذات مقدس کا جہاں میں، پاتے ہیں تیرے نام کا سب صدقہ جہاں میں، مقبول ہے بس ایک تیرا رستہ جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی
یہی عالم کا جریدہ، اور شاہی سے بھی اعلیٰ تیرے کوچے کی گدائی۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک۔ شاہی سے بھی اعلیٰ تیرے کوچے کی گدائی، پنہاں تیری الفت میں بلندی و بڑائی، مستور تیرے ذکر میں ہر غم سے رہائی، مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی، میرا یہی ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ۔ اللہ، اور دیکھیے کہ ہونٹوں پہ درود اور سلاموں کی بدولت، واہ، تخیل میں مہکی ہوئی نعتوں کی بدولت، فرقت میں امڑتے ہوئے اشکوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، اور چھب اپنی دکھا دہر کے خورشید ضیا کر، چھب اپنی دکھا دہر کے خورشید ضیا کر، مجھ عاصی و خاطی کا بھی اے شاہ بھلا کر، دروازۂ الطاف و کرم مجھ پہ بھی وا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، اور مطلب مجھے دولت سے نہ اورنگ شہی سے، ہائے ہائے ہائے، مطلب مجھے دولت سے نہ اورنگ شہی سے، منسوب مسرت ہے میری ان کی گلی سے، اللہ، عارف کوئی کہہ دے یہ مدینے کے سخی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد عارف قادری صاحب تحت اللفظ میں انتہائی خوبصورت کلام، تضمین، خوبصورت تضمین پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ عارف بھائی بتائیے گا کہ جو نعت کے تعلق، جن احباب کا تعلق نعت سے ہے، چاہے وہ تحت اللفظ والے ہیں چاہے ترنم میں پڑھنے والے ہیں، جی، تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو، ہم اپنی اردو کو، اپنے الفاظ کو، اور جو کچھ ہم اشعار پڑھتے ہیں اس کی درستگی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا وسیم صاحب، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے اقبال کو بلند فرمائے۔ اصل میں دیکھیں، یہ نعت کا جو سلسلہ ہے یہ بڑی بارگاہ کا سلسلہ ہے، چھوٹی بارگاہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ستودہ صفات ہے، یہ محبوب کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، اور یوں سمجھیے کہ بلکہ مقصد کائنات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی غیرت کوئی چھوٹی سی بھی، معمولی سی بھی بے ادبی، گستاخی، کوتاہی یا غلطی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ تو اس لیے اس فیلڈ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو بھی نعت کے حوالے سے لوگ ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں، نقباء ہیں، نعت خواں حضرات ہیں، انہیں اس حوالے سے محنت کرنی چاہیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں، وہ بالکل درست ہوں۔ ان تلفظ سب سے پہلے تو درست ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر تلفظ غلط ہوگا تو بعض اوقات معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، معمولی سے تلفظ کی وجہ سے معنی کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں، بجائے تعریف کے ضم کا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت نازک معاملات ہیں۔ اور اسی طرح جو نعت کے اندر مضامین ہیں ان کی بھی بڑی جانچ کی اور پرکھ کی ضرورت ہے۔ تو وہ بھی کم از کم جو اسٹیج کے لوگ ہیں نعت کے حوالے سے، انہیں کم از کم ان کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، اور انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں کیا شرعی طور پہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اور اگر کسی مسئلے میں کوئی سقم پایا جاتا ہے یا کہیں ہمیں دقت پیش آتی ہے اس کو سمجھنے میں، تو ہم اہل علم حضرات سے رابطہ کریں۔ کیا بات ہے، یعنی لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ جان رکھو، لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں، یہ جان رکھو، مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو، گر سراپا شہ والا کا بیاں کرنا ہو، پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو۔ محمد عارف قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین اکرام، آخر پہ ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جی عارف بھائی، آخر پہ کیا سنانا چاہیں گے؟ ایک نعت مجھے اپنی بہت پسند ہے، میں اسی کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔
زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، واہ واہ، زباں پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑوں سے تیرے جس قدر مراسم ہوں، بڑوں سے تیرے جس قدر مراسم ہوں، شہ امم سے علاقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، شہ امم سے علاقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادھر ادھر کی رہیں لاکھ خواہشیں دل میں، ادھر ادھر کی رہیں لاکھ خواہشیں دل میں، جو آرزوئے مدینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو آرزوئے مدینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، طوفان نے نعت سرائی میں جتنا ماہر ہو، طوفان نے نعت سرائی میں جتنا ماہر ہو، ادب کا خاص قرینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ادب کا خاص قرینہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور مقطع پیش خدمت ہے، بسم اللہ۔ یہی زوجہ یہ مالو منال عارف، یہی زوجہ یہ مالو منال عارف،
ان کی ذات پہ وارا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گر ان کی ذات پہ وارا نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت شہ بطحا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ناظرین اکرام، محمد عارف قادری صاحب کا خوبصورت کلام آپ نے سماعت کیا۔ عارف بھائی، آپ کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان وسیم حسن قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔